آج ہم ایک ایسی کہانی میں گھسنے والے ہیں جو ایک پراسرار شخص اور ایک بہت ہی معزز عالم کے گرد گھومتی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو زندگی اور نصیحت کی طاقت کے بارے میں گہرائی سے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک بالکل ناقابل یقین منظر سے۔ ایک شخص ایک قبر سے نمودار ہوا ہے۔ اب یہ کوئی عام بات تو نہیں تھی، اور ظاہر ہے اس نے فوراً ہی سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ تو چلیے کہانی کے پہلے حصے کا آغاز کرتے ہیں اس پراسرار شخصیت کے ظہور سے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک شخص جس کا آدھا جسم زمین کے اندر ہے اور آدھا باہر۔ یہ ایک ایسا نظارہ تھا جو دیکھنے والوں کو الجھن میں ڈال رہا تھا۔ ایک ایسی حالت تھی جو سمجھ سے بالا تر تھی۔ اور جو چیز اس منظر کو اور بھی عجیب بنا رہی تھی وہ تھیں اس کی نگاہیں۔ وہ بس آسمان پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ کسی اور چیز کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا، جیسے اس دنیا اور اس کے ہنگاموں سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اب جب ایسا کچھ ہو تو مقامی لوگوں کا رد عمل تو آنا ہی تھا۔ بچے اسے تنگ کرتے، لیکن وہ اپنی ہی دھن میں مگن تھا، بالکل بے خبر۔ جب یہ خبر علاقے کے مشہور عالم حاجی سبزواری تک پہنچی تو انہوں نے سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے خود جا کر ملنے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ مجھے خود اس سے ملنا ہے۔ اور یہاں سے کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ عالم اور قبر نشین کی ملاقات ایک ایسی گفتگو کو جنم دیتی ہے جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گی۔ حاجی سبزواری نے اس عجیب منظر کو دیکھ کر بڑے تجسس سے پوچھا، بھائی تم کون ہو اور یہ سب کیا کر رہے ہو؟ مجھے نہیں لگتا کہ تم دیوانے ہو، لیکن تمہارا یہ کام عقل مندوں والا بھی نہیں لگ رہا۔ اس شخص کا جواب وہ کوئی عام جواب نہیں تھا۔ وہ کسی فلسفے یا کتابی باتوں پر نہیں تھا، بلکہ دو ایسے گہرے اور بنیادی احساسات پر مبنی تھا جنہوں نے اس کی پوری دنیا ہی بدل دی تھی۔ اس نے بتایا کہ اصل میں اس پر دو حقیقتیں ایسی طاری ہو چکی ہیں کہ اسے اور کچھ سجا ہی نہیں دیتا۔ پہلی کہ ایک عظیم خالق ہے جس کی پہچان اور اطاعت لازم ہے، اور دوسری یہ کہ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، اور ایک دوسری ہمیشہ رہنے والی دنیا میں جانا ہے جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا۔ تو یہاں پر دو مختلف سوچوں کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ عام عقل مند لوگ دنیاوی معاملات میں مگن اور مطمئن رہتے ہیں، جبکہ یہ شخص ان دو بنیادی سچائیوں میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ وہ بے چین اور جنونی نظر آتا تھا، جسے لوگ دیوانگی سمجھ رہے تھے۔ اور پھر اس شخص نے ایک ایسا سوال کیا جو سیدھا حاجی صاحب کے دل میں جا کر لگا۔ اس نے پوچھا، آپ تو ایک جید عالم ہیں، کیا آپ کو کسی آنے والے خطرے کا خوف محسوس نہیں ہوتا؟ یہ سوال ایک آئینے کی طرح تھا جس نے عالم کو اپنی حقیقت پر غور کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس ایک سوال کا حاجی سبزواری پر کیا اثر ہوا، آئیے دیکھتے ہیں عالم کی زندگی میں آنے والے اس انقلاب کو۔ اس ایک سوال نے ان کے اندر ایک زلزلہ برپا کر دیا۔ یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں تھی، وہ اس ملاقات کے بعد ایک بالکل نئے انسان بن چکے تھے۔ وہ ایک ملاقات ان کی زندگی کا آخری سال بدل گئی۔ اس مختصر سی گفتگو کے بعد انہوں نے اپنی باقی زندگی مکمل طور پر آخرت کی تیاری میں صرف کر دی، اور اسی تیاری کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ طاقتور کہانی ہمیں ایک بہت بڑے آفاقی اصول کی طرف لاتی ہے، اور وہ ہے نصیحت کی ضرورت۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ صحیح وقت پر کہے گئے الفاظ میں کتنی زیادہ طاقت ہو سکتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر نصیحت میں اتنی طاقت آتی کہاں سے ہے؟ کیسے چند الفاظ کسی کی زندگی میں اتنا بڑا طوفان برپا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب نصیحت کے دوہرے کردار میں چھپا ہے۔ دیکھیں، جو شخص کسی حقیقت کو پہلے سے جانتا ہے، اس کے لیے نصیحت ایک یاد دہانی بن جاتی ہے، کیونکہ انسان فطرتاً بھول جاتا ہے، اور جو نہیں جانتا اس کے لیے یہ علم اور حکمت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اور یہ نصیحت کرنا اور سننا یہ کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ آئیے معاشرے کے اس کردار کو سمجھتے ہیں۔ نصیحت کی فطرت یہ ہے کہ یہ ایک دو طرفہ ذمہ داری ہے۔ نصیحت دینا بھی فرض ہے اور اسے سننا بھی فرض ہے۔ یہ صرف الفاظ کا تبادلہ نہیں، بلکہ توجہ اور عمل کا مطالبہ کرتی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سچے دل سے کی گئی نصیحت کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اس کا اثر بھلے فوری نظر نہ آئے، لیکن یہ ہمیشہ دل پر ایک نشان چھوڑ جاتی ہے۔ اور اسی بنیادی اصول کو قرآن پاک سورۃ العصر میں بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ یہ آیت نصیحت کو ایک کامیاب زندگی کی بنیاد قرار دیتی ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی اور یہ اصول ہمیں اس گہرے سوال پر چھوڑ جاتے ہیں کہ ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر کسی کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہے۔